کچھ دیر بعد شازمہ روتے ہوئے موسیٰ کے سنگ رخصت ہو گئی۔ موسیٰ کی گاڑی کے پیچھے باراتیوں کی چند مزید گاڑیاں تھیں۔ ظفر صاحب کے رشتہ دار بھی ایک ایک کر کے الوداع کہنے لگے۔ اب گھر میں صرف وہ 3 تھے۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ ابا عارضدہ سے تخت پر بیٹھے تھے، جبکہ ان کے نزدیک ہی بیٹھی عنایہ سوں سوں کرتی بے آواز رو رہی تھی، اور سامنے کرسی پر بیٹھا طلال ایک نظر ابا کی طرف دیکھتا اور دوسری نظر ابا کی بیٹی کی طرف۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح دونوں کو تسلی دے۔ اس نے کھنکھار کر دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن اس کی یہ کوشش بیکار گئی، کیونکہ وہ باپ بیٹی اپنی اپنی پوزیشن پر قائم رہے۔ انکل، کافی وقت ہو گیا ہے، اور آئی تھنک آپ نے ابھی تک کچھ کھایا بھی نہیں ہے، اس طرح تو آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ طلال کے کہنے پر عنایہ ہوش میں آئی۔ ابا، آپ نے تو صبح سے میڈیسن بھی نہیں کھائی، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ بیٹا، طلال کے لیے بھی لے آئیں، بیچارہ ہماری وجہ سے اپنے سارے کام چھوڑ کر بیٹھا ہے۔ بالآخر ابا کو طلال کی موجودگی کا احساس ہوا۔ عنایہ اسے گھورتی ہوئی کھانا لینے چلی گئی۔ چند منٹ بعد ہی وہ سالن کا ڈونگا، نان اور پلیٹس لے کر حاضر ہوئی۔ پہلے اس نے ابا کے لیے سالن نکالا، پھر دوسری پلیٹ میں سالن نکال کر طلال کے پاس پڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ لیجئے کھانا، یقیناً آپ فنکشن کی وجہ سے بہت تھک گئے ہوں گے، کچھ کھا لیں۔ وہ تپے ہوئے لہجے میں اس سے کہہ کر ابا کے پاس بیٹھ گئی تو طلال مسکراہٹ دبائے کھانا کھانے لگا۔ حالانکہ وہ اتنے آئلی کھانے نہیں کھاتا تھا، لیکن یہ سالن جن ہاتھوں نے اس کے لیے نکالا تھا، اگر اس میں آئل کی جگہ زہر بھی ہوتا تو وہ کھانے میں کوئی تعامل نہ کرتا۔ کھانا کھانے کے بعد عنایہ چائے بنا کر لے آئی۔ آج کا دن تو طلال کے لیے تاریخ میں لکھے جانے والا تھا۔ اس چائے کی خوشبو طلال کو دنیا کی سب سے منفرد خوشبو لگی، اور اس کا ذائقہ شاید ہی وہ کبھی بھلا سکے۔ انکل، میں چلتا ہوں، کافی وقت ہو گیا ہے، آپ بھی آرام کریں، انشاءاللہ کل ولیمہ پر ملاقات ہوگی۔ وہ کپ رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، بہت شکریہ۔ کل ڈرائیور آپ کو ہوٹل کے لیے پک کرنے آ جائے گا۔ طلال جاتے جاتے رکا۔ بیٹا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی آپ نے جتنے احسان مجھ پر کر دیے ہیں، شاید ہی میں کبھی انہیں اتار سکوں، ظفر صاحب شرمندہ سے کہہ رہے تھے۔ انکل، اب آپ یہ لفظ استعمال کر کے مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ احسان تو آپ نے مجھ پر اس وقت کیے تھے جب میرا وجود ایک بیکار شے سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت آپ نے مجھے احساس دلایا کہ میرا بھی زندگی میں اتنا ہی حق ہے جتنا سب کا ہوتا ہے۔ آج میں جس مقام پر کھڑا ہوں، اس کی پہلی سیڑھی صرف آپ بنے۔ میں وہ وقت نہیں بھول سکتا، لہٰذا میرے کسی بھی عمل کو اپنے کندھوں پر بوجھ مت سمجھیے گا۔ ظفر صاحب نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا، جبکہ عنایہ اس کی شکل دیکھ کر اندازہ لگا رہی تھی کہ وہ اتنا اچھا بننے کا ڈرامہ کیوں کر رہا ہے۔ پھر طلال انہیں سلام کر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا، اور عنایہ پرسوچ نظروں سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ باہر رات کی سیاہی پھیلتی جا رہی تھی، اور اگلے دن کا سورج کسی کے لیے خوشیوں کی بہار لے کر طلوع ہونے جا رہا تھا۔ کراچی کی ایک خوبصورت سوسائٹی میں خوشیوں کا سورج طلوع ہو چکا تھا، جہاں ایک جیسے 7 منزلہ فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے تیسرے منزل کی ایک فلیٹ کی کھڑکی میں سے اگر کوئی بلبل جھانک کر دیکھے تو آئینے کے سامنے ایک شرماتی لجاتی لڑکی اپنے بال بناتی دکھائی دی۔ اس کے گالوں کی لالی گلاب کی سرخی کو بھی مات دیتی نظر آئی، جبکہ اس گلاب کے گرد چکر لگاتے بھنورے کی چمک کے سامنے موتیوں کی دمک بھی ماند پڑنے لگی۔ شازمہ، تمہارے آنے سے اس بے رونق فلیٹ میں جیسے زندگی آ گئی ہے۔ میں بہت لکی ہوں کہ تم میری زندگی کی ساتھی بنی، موسیٰ بے خود سا کہنے لگا۔ کل تک تو میں صرف ایک روبوٹک سی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اب تو زندگی جینے کا دل کرنے لگا ہے۔ شازمہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بلبل ہونٹوں پر دبی مسکراہٹ لیے اڑ گئی اور اپنے آنگن میں اتر کے سہیلی کے کان میں سرگوشی کرتے گل کی لالی کے سب راز افشاں کرنے لگی۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 41۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔